ربیع الاول کی نسبت سے آقا دو جہاں سرور دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کی خصوصیات یہ انسان کے علم سے باہر ہے، اور یہ محض عشق و محبت کا دعویٰ نہیں ہے، عشق و محبت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کمالات، جو خصوصیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، وہ ہماری شمار سے باہر ہیں۔ ایک دن ہمارے شیخ فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کے کمالات آسمان پر جتنا ستارے ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے جس جماعت کو کمالات عطا فرمائے، ان کے کمالات کے اللہ کے نبی نے خود تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر بتلائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشکات شریف میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سر رکھے ہوئے رات کے وقت اوپر نگاہیں جمائے ہوئے تھے، تو مجھے خیال آیا، میں نے اوپر نظر کر کے دیکھا، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا جگمگا رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اتنا بھی کسی آدمی کی نیکیاں ہیں جتنا آسمان کے ستارے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اماں کا خیال تو یہ تھا کہ شاید میرے ابا کا نام لیا جائے گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن آپ نے فرمایا کہ عمر ایسا آدمی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ فوراً سوال کیا، میرے ابا؟ آپ نے فرمایا آپ کے ابا کی تو ایک رات کی نیکیاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی نیکیوں کے برابر ہیں۔ تو جب آپ کے خادموں اور غلاموں کے اتنے کمالات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ خود قرآن ہے، اور قرآن مجید کی جتنی خصوصیات ہیں 1400 سال ہو گئے ہیں، علماء اس میں غور کر رہے ہیں، اور ہر زمانے میں اس کے اندر سے علوم نکال کر امت کے دامن میں ڈالتے ہیں، لیکن ان کی انتہا اور ان کی حد ان کے سامنے بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ، اس کے اندر اتنے کمالات ہیں۔ تو ان کمالات کا تذکرہ اگر کسی کو نوح علیہ السلام والی عمر مل جائے تب بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ 1400 سال سے احاطہ نہیں ہو سکا تو ایک آدمی کہاں احاطہ کر سکتا ہے؟ آپ کی اتنے کمالات ہیں۔ ہمارے لیے شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کی امت میں ہمیں بنا دیا، اور ایسے نبی کے کمالات پر ہماری آنکھوں کو قبول فرمایا ہے کہ ہم ان کمالات پر نظر ڈالیں۔ ہمارے دماغ کو اللہ نے قبول فرمایا کہ ہم اس میں غور کریں۔ ہمارے دل کو اللہ نے قبول فرمایا کہ ہم اس میں اس نبی کی محبت بٹھائیں۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے۔
آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ایک خصوصیت کا تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، آپ کی صفات تو بڑی بیان فرمائی، ان میں سے ایک صفت النبی الامی، ایسے نبی جو امی ہیں۔ میں اس کا مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا، اور آپ میں سے آپ ہم ساری زندگی بھی اس میں سوچتے رہیں آپ کی یہ خصوصیت بھی اتنا وسعت رکھتی ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ یہ لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آپ سے پہلے 1,24,000 انبیاء اور رسل آئے ہیں، ان میں سے کسی کا لقب امی نہیں تھا، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اب ایک روایت ہے کہ جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس درود شریف میں یہی آپ کی صفات، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، آپ کی یہی صفت، ایک صفت بیان کی گئی ہے۔ تو امی لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو خصوصیت ہوتی ہے وہ کمالات پر مشتمل ہوتی ہے، وہ نقائص پر مشتمل نہیں ہوتی۔ آپ کو امی کیوں کہا گیا؟ علماء نے اس کی 4 وجوہات بیان فرمائی، 4 وجہ سے آپ کو امی کہا گیا، یعنی 4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی خصوصیت ہیں، اس بنا پر آپ کو النبی الامی کہا گیا۔ سب سے پہلی بات، آپ جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کو ام القریٰ کہتے ہیں، لتنذر ام القریٰ ومن حولها، مکہ مکرمہ۔ باقی رہی مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کیوں کہتے ہیں؟ ام القریٰ کا مطلب ہے بستیوں کی ماں، بڑی بستی بھی کہتے ہیں، بستیوں کی ماں یا شہروں کی ماں۔ اس کو بستیوں اور شہروں کی ماں کیوں کہا گیا؟ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بیت اللہ شریف ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی گھر والی اور اپنے بیٹے کو جب لے کر آئے یہاں، تو انسان تو دور کی بات، یہاں چرند اور پرند کا وجود بھی نہیں تھا، اس لیے کہ پانی نہیں تھا، سبزہ کوئی نہیں ہے، درخت کوئی نہیں ہے، ویران جگہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں لے آئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ وہاں ایک قبیلہ آ کر رہا، بنو جرہم اس کا نام ہے، جرہم قبیلہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ام القریٰ فرمایا۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ حالانکہ اس وقت شہر کوئی نہیں ہے، ایک گھر والی ہے، ایک بیٹا ہے۔ شہر فرمایا، اللہ سے مانگا یا اللہ اس بستی کو شہر بنا دے اور امن والا بنا دے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بستیاں جتنا بھی ہیں ان کا مقصود امن ہی ہے، کہ 2 آدمی کٹھے گھر بناتے ہیں، تیسرا ان کے ساتھ مل جاتا ہے، 4 بندے اور مل جاتے ہیں۔ یہ قرب و جوار میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، ایک دوسرے کے محافظ رہیں گے، تاکہ اس بستی میں امن رہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی پہلے کہ یا اللہ اس کو امن والی بستی بنا۔ اور دوسری دعا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ یا اللہ ہر قسم کے پھل اس
گھر کی طرف اس بستی کی طرف متوجہ فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دو دعائیں من و عن اعلیٰ درجے کی قبول ہوئی۔ امن اس درجے کا کہ جانوروں اور پرندوں کو بھی امن ہے، بلکہ یہاں سبزے کو بھی امن ہے۔ حرم کی حدود میں خضر و گھاس ہے، خضر و درخت ہے، یہ کوئی نہیں کاٹ سکتا، یہ اس کو بھی امن ہے۔ اور تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ جب شکاری کسی ہرن کے پیچھے بھاگا تو وہ ہرن بھاگ کر حدود حرم میں آ کر رک گیا، تو اس کو یقین تھا کہ حدود حرم میں میں امن میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے امن والا بنایا۔ اسی بستی میں اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ انہی میں رسول بھیج۔ تو جو بنیادی بستی تھی اس میں جو بنیادی مقصد تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی۔ اس نسبت سے، ام القریٰ ہونے کی نسبت سے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ، امی ام سے، ام ماں کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امی فرمایا گیا، آپ کی پاکیزگی، آپ کی لطافت اور آپ کے اعلیٰ درجے کی معصومیت کو اس لفظ کے اندر سمویا گیا ہے۔ آپ نے احادیث سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی حج کرے اور اس میں کوئی لغو بات نہ کرے، کوئی جھگڑا نہ کرے، یعنی پورے آداب کے ساتھ حج کرے، تو جب وہ واپس آتا ہے تو ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا، یعنی اس کی پاکیزگی کو ماں کی طرف نسبت کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو النبی الامی اس لیے کہا گیا کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا اور نہ کسی کا حق اس کے ذمہ ہوتا ہے، وہ پاک صاف ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنی زندگی پیش فرمائی ہے کہ آپ اتنا پاک صاف اور اتنا لطیف اور نفیس اور آپ اتنا معصوم کہ آپ کے حق میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو نبی و امی کہا گیا۔ تیسری وجہ، یہ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، فرمایا انا اکثر الانبیاء تبعا، جتنا بڑی امت اللہ مجھے دے گا اتنا بڑی امت کسی نبی کو بھی نہیں ملی۔ 1400 سال سے پورے عالم میں آپ کی امت پھیلی ہوئی ہے اور پیدا ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن ایک قول میں نے پڑھا شرح مشکات میں کہ 120 صفحے ہوں تو اس امت کی 80 صفحے ہوں گی، باقی سارے انبیاء کی امتیں وہ صرف 40 صفحوں میں ہوں گے، گویا کہ یہ امت باقی تمام امتوں کی دگنا ہے، 2 گنا ہے۔ تو اس لیے آپ کو امی کہا گیا کہ آپ سب سے بڑی امت والے ہیں، یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے۔ چوتھی وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا کہ آپ نے کسی انسان سے کچھ بھی نہیں پڑھا، کسی انسان سے کچھ نہیں پڑھا، کیونکہ جس سے پڑھا جائے وہ استاد ہوتا ہے، اور استاد کا مقام، شاگرد جتنا بھی آگے ہو جائے استاد کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق سے بلند و بالا رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی، آپ نے کسی سے ایک حرف بھی نہیں پڑھا، اور اتنے علوم امت کو عطا فرمائے
کہ ساری امت، بلکہ آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، تمام انبیاء کے علوم مجھے عطا کیے گئے، اور بعد میں آنے والی ساری امت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے علوم سے ہی آگے نفع اٹھا رہی ہے، تو آپ کو سب سے زیادہ علوم عطا فرمائے گئے ہیں، اس کے باوجود کہ آپ نے کسی سے نہیں پڑھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے۔ تو یہ امی ہونے کے باوجود، یعنی کسی سے نہ پڑھنے کے باوجود، آپ کے علوم اتنا اعلیٰ درجے کے، میں نے آپ سے عرض کیا نا، آپ قرآن مجید میں غور کریں، ان میں جتنی نکات 1400 سال سے نکالے جا رہے ہیں ان کا اختتام کوئی نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علوم ہیں جو امت کے پاس آئے ہیں، اس لیے آپ کو نبی امی کہا گیا۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، کیونکہ عموماً جب لفظ بولا جاتا ہے امی نبی تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ یہ لفظ ایسا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں بنتا، یہ آپ کے اندر تو یہ نقص کی طرح نسبت ہے کہ بغیر پڑھا ہوا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ آپ کی خصوصیت اور آپ کے کمالات پر دلیل ہے، اور اس میں غور کریں، آپ کے جو علوم ہیں اور آپ کا کسی سے نہ پڑھنا اور پھر آپ کے علوم، ان کے درمیان مناسبت دیکھیں، ساری زندگی غور کرتے رہیں، آپ کے کمالات ہی واضح ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی مکمل اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔